سیدہ جعفری کے ناظرین، آج کون سا قصہ سننا ہے؟ آج کون سے قرآنی واقعے سے درس حاصل کرنا ہے؟ ناظرین، آج 4 عورتوں کی بات ہوگی۔ ان چاروں عورتوں کے واقعات بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ کچھ نے تو ایسا مقام پایا کہ عقلیں حیران ہیں، اور کچھ نے بہت کچھ پا کر بہت کچھ کھو دیا۔ جی ہاں، یہ نہایت عجیب و غریب اور عبرت آمیز واقعہ ہے۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ آج کون سی 4 عورتوں کا تذکرہ ہونا ہے۔ پہلی خاتون واحلہ۔ پہلی خاتون واحلہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہیں، مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئیں اور جہنم میں داخل ہوئیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ناظرین نبی کی بیوی ہیں مگر ایمان نہیں ملا۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ دوسری خاتون وائلہ۔ دوسری خاتون وائلہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہیں، مگر اس کے سر پہ بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائیں، بلکہ عمر بھر منافقت رہیں اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہیں۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا، اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کے بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ دیکھ کر چلانے لگی، ہائے رے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور وہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ ناظرین، 2 انبیاء کی ازدواج، 2 نبیوں کی بیویوں کے بارے میں سنا، ایمان نہ ملا، کیونکہ نبیوں کی بے ادبی کی گویا ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ تیسری خاتون آسیہ یہ فرعون کی بیوی تھیں۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، ایک طرف نبیوں کی بیویاں تھیں اور دوسری طرف فرعون کی زوجہ۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ زود و کوب کے بعد چمیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ علیہ السلام چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک دیں اور چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب الشوائب کے باوجود وہ ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ ایک عورت ذات پر اتنے مظالم کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی جائیں اور دھوپ میں رکھ دیا جائے، سینے پر پتھر رکھ دیا جائے، مارا جائے، پھر بھی صبر کیسا تھا، پھر بھی ایمان پر عزم و استقلال کیسا تھا کہ اسی حالت میں کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی، اور ابن کسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ ذرا غور کیجئے ناظرین کہ اللہ کی قدرت کے کیسے نظارے ہیں۔ نبیوں کا ساتھ ہو تو ایمان پھر بھی نہیں ملتا، جن کے نصیب میں ایمان نہیں ہوتا۔ سیدہ جعفری کے ناظرین، ذرا سوچئے، اگر بارش آسمان سے برسے اور زمین نرم ہو تو کھیت کھلیاں کھل اٹھتے ہیں، پھر پھول مہک اٹھتے ہیں، لیکن اگر زمین ہی گندگی والی ہو تو بارش برستی ہے تو وہ کیچڑ بن جاتی ہے، اس میں بارش کا قصور نہیں ہوتا۔ اسی طرح انبیاء کا پیغام تو جاری ہے۔ ذرا یاد کیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، محبت کی نگاہ سے آپ کو دیکھا تو ابوبکر صدیق بن گئے، اور جب نبی پاک کو دیکھا مگر نفاق کی نگاہوں سے دیکھا، کفر کی نگاہوں سے دیکھا تو رشتہ دار ہونے کے باوجود ابو جہل بن گیا۔ میرے چینل کے ناظرین، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ ہمیں یقیناً نسبتوں پر ناز ہونا چاہیے، مگر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے۔
چوتھی خاتون مریم بنت عمران علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی عزائم پہنچائیں، مگر یہ ثابت رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مداح و ثنا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح کی عورت واحلہ، حضرت لوط کی عورت وائلہ، یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا، اور تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی کہ میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ یہ عجیب و غریب واقعات قرآن مجید میں ہیں، سنتے جائیے اور اپنا ایمان پختہ کیجیے۔